بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں۔ ایمان ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور شیطان کا یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں درجہ بدرجہ ایمان کے لوئسٹ درجے پہ لائے اور پھر ہمیں ایمان سے خارج کر دے۔ یہ شیطان کی کوشش ہے، اور رحمان کی یہ کوشش ہے کہ کبھی وہ ہمیں نعمت دے کے اور کبھی وہ ہمیں مشکلات دے کر ایمان کے درجوں میں بلند سے بلند کرتا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی مقام کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے مالک کی رضا کو سمجھیں۔ اس نے جو قانون بنائے ہیں وہ میری بہتری کے لیے بنائے ہیں، اس میں اس کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مجھے بہتر انسان دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھے اس دنیا کو جنت بناتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ جس کتاب سے آپ کو حوالہ دوں گا، یہ کتاب بہت ہی قیمتی کتاب ہے اہل اسلام کی نظر میں۔ اس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ، اور اس کا ترجمہ و تشریح کی ہے مولانا مفتی جعفر صاحب نے۔ نہایت قابل عزت، نہایت قابل احترام، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ میں فخر کرتا ہوں کہ میں ان کے شاگردوں میں سے ایک ہوں۔ ویسے میں نے ان کا مدرسہ جوائن نہیں کیا، لیکن اس کتاب کے وسیلے سے میں ان کو شاگردوں میں سے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور فخر کرتا ہوں۔ اور یہ کتاب امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہے، جس کے اندر زندگی کے وہ درس موجود ہیں جو آپ کو شاید اور کہیں نہ ملے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک صحیفہ سجادیہ گھر میں ضرور رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور اس کو پڑھنے کا لطف آئے گا آپ کو۔ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے مفتی جعفر صاحب نے، بہت کمال کیا۔ خیر، میں ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ تو ایمان کے 6 درجے مفتی صاحب نے بیان فرمائے۔ پہلا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور رسول خدا کی رسالت پر اقرار کر لیا جائے۔ یہ صرف زبان سے ہے، ایسا بندہ مسلمان کہلائے گا، اس کی جان و مال کی جو ہے محفوظ ہو جائے گی، اور اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ دوسرا مرتبہ ایمان کا کیا ہے؟ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دل سے، زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اعتقاد بھی رکھا جائے، مگر اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا نہ ہوا جائے۔ بس یہ دل میں بھی پتہ ہے اور زبان سے اقرار بھی ہے، لیکن تعلیمات پر یہ آدمی عمل نہیں کر پاتا، تو یہ ایمان کے دوسرے درجے پر ہے۔ یہاں پر یہ بات مینشن کرتا چلوں کہ ان درجوں کے اندر بھی کئی درجے موجود ہیں، لیکن مفتی صاحب نے یہ موٹے 6 درجے آپ کو بتائیں سمجھنے کی خاطر۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس اقرار و اعتقاد کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور فرائض کو پورا کیا جائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ یعنی کبیرہ گناہ، زنا، حق تلفی، لوگوں کو اذیت پہنچانا، ان سب چیزوں سے بچا جائے اور اپنے فرائض کی انجام دہی کی جائے۔ یہ ہے اسلام کا تیسرا درجہ اور ایمان کا تیسرا درجہ، اور اس میں ماشاءاللہ میں کئی افراد کو میں دیکھتا ہوں، وہ ماشاءاللہ یہ سب کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے ایمان کا کہ اقرار و اعتقاد کے ساتھ تمام واجبات بھی بجا لائے جائے اور تمام محرمات سے بچا جائے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں سے اپنے منع ہو جانا ہے، اور وہ تمام فرائض پورے کرنے ہیں۔ نماز، روزہ، جو اللہ نے کہہ دیا وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا ایمان کا چوتھا درجہ۔ آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس درجے پہ لائے، بلکہ اس سے بھی آگے لے کے جائے۔ پانچواں مرتبہ کہ واجبات کے ساتھ مستحبات بھی ادا کیے جائیں اور محرمات کے ساتھ مکروہات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ یعنی مستحب اعمال کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ واجب تو پورے کرنے ہی کرنے اس مومن نے، لیکن وہ کوئی مستحب عمل بھی نہیں چھوڑا۔ اور جو محرمات، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، حرام قرار کیا ہے انسان کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو مکروہ ہیں ان سے بھی پرہیز کر رہا ہے آدمی۔ اور چھٹا درجہ، جو آخری درجہ، یہ ہے کہ بعض مباحات کو بھی اس خیال سے چھوڑ دیا جائے کہ مبتدا کسی برائی کا پیش خیمہ بن جائے۔ یعنی مباح عمل جس کے کرنے سے نہ گناہ ہو نہ ثواب ہو، اس کو بھی اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی شر نہ پھیلے۔ جیسے کہ
زیادہ باتیں کرنا. اب بات کرنا مباح عمل ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اگر انسان کو یہ خطرہ ہو کہ میری زیادہ بات کرنے کی وجہ سے کہیں کسی کی غیبت نہ ہو جائے، تو یہ مباحات کو بھی چھوڑ دینا ہے اس نیت سے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا درجہ ہے، اور انبیاء کا درجہ غالباً اس سے بھی آگے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس درجے میں ہیں ہم اس سے اگلے درجے میں جانے کی توفیق دے، ہماری مشکلات آسان کرے، شر شیطان سے ہمیں بچائے. اور شیطان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں درجہ بدرجہ نیچے کی طرف لے کے آئے، اور شیطان ہمیں بالآخر ہمیں پہلے درجے پہ لائے گا جس میں ہم صرف زبان سے اقرار کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین دل میں بھی ہمارا اعتقاد نہیں ہوگا. پھر شیطان ہمیں کفر کی طرف لے کے جائے گا. اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ پہلے نماز چھڑا دے گا، ٹھیک ہے جی، پھر لوگوں کی جان و مال ہم سے، عزتیں ہم سے محفوظ نہیں رہیں گی، ہم ظالمین میں ڈال دے گا ہمیں. پھر ہماری تمام واجبات ہم سے چھڑا دے گا. پھر ہم سے، ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ کا انکار کروائے گا. انکار کروانے کے بعد ہمیں وہ ان میں ڈال دے گا جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے اور ایتھیسٹ ہیں، یا جن کو دہریہ کہتے ہیں وہ ہیں، اس سائڈ میں لے کے جائے گا. پھر ہمیں مایوسی کی سمت لے کے جائے گا. پھر حرام امور کو ہمارے لیے حلال کر دے گا، زنا اور ایسی چیزوں کو حلال کر دے گا. اور جب اس سٹیج پہ انسان پورا پہنچ جائے گا تو شیطان نے سارا کام ایک ہی دن میں نہیں کرنا، سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے. اس کے بعد وہ ہم جنس پرستی اور ان کاموں کی طرف انسان کو لے کے جائے گا. پھر مایوسی، پھر بھی اس کے دل میں اطمینان تو پورا ہوگا نہیں، تو پھر اس کو آخر میں خودکشی کی طرف لے کے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے. اور وہ چاروں جانب سے ہم پر حملہ آور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا ہے اور شیطان کے حملوں سے بچنا ہے. اور وہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ نیچے کرنا چاہتا ہے. ہم دعا کے ذریعے، عمل کے ذریعے اور علم کے ذریعے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانا چاہتے ہیں. یقین کریں کہ ہماری سائڈ زیادہ مضبوط ہے شیطان ہماری سائڈ سے، کیونکہ ہماری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو اس چیز پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.